السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عاشر پٹھان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السنہ اسٹوڈیو کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک ایسا تہوار جو ہر سال فروری کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں زیر بحث آتا ہے۔ جی ہاں، ویلنٹائن ڈے۔ کیا یہ صرف ایک محبت کے اظہار کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ کیا اسلام میں محبت کوئی حد موجود ہے یا ہمارے نوجوان مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر اپنے دینی اور اخلاقی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم جیسا کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فروری کا مہینہ ایک خاص تہوار سے منسوب کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی، جسے ہم ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اور اس کے ہم مختلف سوشل میڈیا پہ، اسٹیٹس پہ، اسٹوریز پہ لوگوں کے تبصرے اور مختلف اظہار خیال دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ ویلنٹائن ڈے ہے، اس کی دراصل حقیقت اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ایک تو فرسٹ آف آل میں آپ کے ادارے کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ بنیادی طور پر معاشروں کے اندر ثقافت ہوتی ہے، رواج ہوتا ہے، لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے، اور دینی معاملات میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین میں ایک طریقہ کار وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو فرض کر دی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا بہتر ہے، جن کو ہم افضل کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا بہتر ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے جو مباحات کے زمرے میں آتی ہے۔ مباحات عمومی طور پر ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کا گناہ اور ثواب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، تو عمومی طور پر معاشرے کی بہت سی چیزیں وہ مباحات کے اندر ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کپڑے کون سے کلر کے پہننے ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنا گھر ملک کے کس جگہ پر بنانا ہے، اور آج آپ نے کھانے میں کیا کھانا ہے، آپ نے پیزا کھانا ہے، برگر کھانا ہے، کڑھائی کھانی ہے، جو بھی کھانا ہے آپ نے، تو یہ تمام چیزیں مباحات کے اندر آتی ہیں جن کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، رواج سے ہوتا ہے، اور عمومی طور پر شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں تہوار پائے جاتے ہیں اور ان تہواروں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید وہ کلچر کا حصہ ہے۔ جی، جیسے ہمارے یہاں پنجاب کے اندر جو ہے وہ بسنت کا تہوار ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اس تہوار کو سمجھا جاتا تھا شاید یہ کلچر کا حصہ ہے۔ اسی طرح ویلنٹائن کا جو تہوار ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کلچر کا حصہ ہے، حالانکہ یہ اس کا تعلق کلچر سے نہیں ہے، اس کا تعلق یا بسنت کا تہوار یا ویلنٹائن ڈے کا تہوار یا اور جو اس طرح کے تہوار ہیں، ان کا تعلق بنیادی طور پر ان کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے، ان کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ اس ابتدا سے وہ چلتے ہیں اور پھر لوگ اس کو مناتے رہتے ہیں۔ آل دو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر وہ رجحان نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ ویلنٹائن ڈے کیوں منا رہے ہیں یا آپ کوئی اور تہوار کیوں منا رہے ہیں، تو شاید اس کے مائنڈ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں ہوتا، یا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں اس وجہ سے منا رہا ہوں۔ وہ تو اس کو ایک سمبل سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ایک اظہار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ محبت کا اظہار ہے، اور محبت کے اظہار کے تھرو جو ہے وہ ہم دوسرے لوگوں کے قریب ہو رہے ہیں، اس کو محبت کا اظہار سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی معاشرتی برائیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، بہت سی خرابیاں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے جو ہے وہ اس کے جو اس کی ہسٹری ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو ہے وہ باتیں اس کے بارے میں مشہور ہے، لیکن جو عمومی طور پر جو بات وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی پاک محبت سے نہیں ہے۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت پاک محبت ہو اور اس کا جو ہے نا وہ زمانے کے سامنے اظہار کیا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری تھا، ایک پوپ تھا، اس کو کسی جو ہے وہ خاتون کے ساتھ محبت تھی، تو اس نے جو ہے وہ اس محبت میں آ کے اس خاتون کے ساتھ اس نے زنا کر لیا، اور زنا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو اپنی محبت کا اظہار سمجھ رہا تھا، جبکہ معاشرے میں جب اس کو دیکھا گیا تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، تو اس نے جو ہے وہ بعد میں لوگوں نے اس کو پکڑا اور اس کو جو ہے وہ قتل بھی کر دیا، اور پھر وہاں سے جو ہے اظہار ہو گیا کہ یہ تو محبت منانے والوں کا دن ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ محبت جو ہے وہ کرنے والوں کے خلاف ہے، محبت کرنے والوں کو دباتا ہے، اور ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ محبت کرنے والوں کا دن ہے، لہٰذا محبت کرنے والوں کے دن کو۔ پھر اس کے بعد اگر ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں تو ویسٹرن کلچر کے اندر اس کو اس طرح سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا کہ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے یا آپ کا کرش ہے کسی لڑکی کے اوپر، یا کسی لڑکی کا کسی لڑکے پہ کرش ہے، تو عمومی طور پر ایک حیا ہوتی ہے، ایک ستر ہوتا ہے کہ آپ شرماتے ہیں یا آپ حجاب کر رہے ہوتے ہیں کہ خیر میں جو ہے نا وہ اس کا اظہار نہ کروں۔
تو لیکن یہ وہ موقع ہے, یہ وہ دن ہے کہ اس دن آپ کو موٹیویشن مل جاتی ہے کہ آج محبت کرنے والوں کا دن ہے, ہم بھی حصہ ڈال دیں. اور پھر اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اس دن کوئی محبت کا اظہار کر دے تو اس کے اظہار کو برا نہ مانا جائے. اور یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ نا اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید میں اس دن اگر کروں گا تو شاید انکار نہیں آگے سننے کو ملے گا. ہاں, انکار نہیں سننے کو ملے گا, یا عمومی طور پر انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ شاید اگلا آگے سے کیا جواب دے گا, غصہ نہ کر لے, یا آگے سے کوئی جو ہے کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے. اس طرح کے بہت سے ڈر ہوتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر. تو اس کو پھر اس طرح سے اسٹیبلش کر دیا گیا کہ اگر آپ نے جو ہے ویلنٹائن والے دن آپ نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو آگے سے کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی بدتمیزی یا کسی قسم کے ڈر کا سامنا نہیں ہے, تو وہ آپ کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی محبتوں کا اظہار کر دیتے ہیں. یہ وہ محبتیں ہیں جو حرام محبتیں ہیں, یعنی کہ وہ کوئی پاکیزہ محبتیں نہیں ہیں, کوئی ایسی محبتیں نہیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں, بلکہ وہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والی, معاشرے کے اندر برائی کو زیادہ آگے لے کے جانے والی, معاشرے کے اندر حیا کو ختم کرنے والی محبتیں. تو پھر اس سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک کریج ملتی ہے, اور یہ ایک موٹیویشن بنتا ہے معاشرے کے اندر اسی چیزوں کو پھیلانے کا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی وجہ سے, اسی ویلنٹائن ڈے کے کلچر کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ عمومی طور پر پھر بڑی بڑی کمپنیز وہ اپنی کمپین کرتی ہیں اسپیشل سے. ہاں جی, وہ موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں. پھر اس کے ساتھ پوری انڈسٹری جڑی ہوئی ہے, چاکلیٹ انڈسٹری پوری جڑی ہوئی ہے, فلاور انڈسٹریز, گفٹ انڈسٹریز, ہارٹ والے پلوز لوگ سیل کر رہی ہوتی ہیں. اور باقاعدہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کی کمپین چلتی ہیں, جس سے جن لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوتا وہ لوگ بھی اس کے لیے انکریج ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں انوالو ہونے کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سارے آ رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہیں. شاید جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اظہار کا ہوتا ہے, محبت کا اظہار ہوتا ہے, یہاں سے یہ سوال پیدا ہوا, تو میں اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ ہمیں محبت کے اظہار کا کس حد تک اجازت دیتا ہے, یا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس بارے میں ہماری دینی تعلیمات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو آپ محبت کے جامع تر تصور میں بات کریں گے تو اس میں تو محبت کی مختلف اقسام ہیں, مختلف صورتحال ہیں. ایک محبت وہ ہے جو کسی دوست کو دوست سے ہوتی ہے, وہ بھی محبت ہے. ایک محبت وہ ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے. ایک محبت وہ ہے جو اولاد کو اپنے والدین سے ہوتی ہے, جو بھائی کو اپنی بہن سے ہوتی ہے. تو محبت کے مختلف قسمیں اور مختلف اس کے رجحانات ہیں. تو اس صورتحال میں دیکھیں گے تو محبت کا اظہار تو ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کو بتائے کہ وہ اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دو لوگ جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو قیامت والے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کے نیچے جمع ہوں گے. تو بنیادی طور پر ایک مسلمان کی زندگی میں جو اصل محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہیں. اور اسی سے ایک محبت وہ ہے جو ایک اپوزٹ جینڈر کے لیے رکھی گئی ہے, اور اس میں انٹریکشن بھی ہوتی ہے, وہ انسان کی فطرت بھی ہے. اور اس کے لیے شریعت نے ایک مقررہ طریقہ کار وضع کیا ہے جس میں شادی کا طریقہ کار ہے, پھر آپ کی بیوی ہے, اور اپنی بیوی سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو کوئی اپوزٹ جینڈر میں کوئی پسند آ جاتا ہے, یعنی کہ کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے, تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جو شادی ہے, یا عمومی طور پر اگر ہم بات کریں کہ ایک مرد کی اور ایک عورت کے لیے جو پسندیدگی کا اظہار ہے, جو اس کی پسندیدگی ہے وہ 4 بنیاد پر ہو سکتی ہے. یا تو اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کسی کو محبت اس سے کہ جی اس کا خاندان بہت اچھا ہے, اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, بعض دفعہ کسی کو بہت خوبصورت لگتا ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ دین کی وجہ سے ہو سکتی ہے, تو فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین, تو دین کو ترجیح دینی چاہیے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو, کسی مرد کو یا کسی اپوزٹ جینڈر کو دوسرے سے محبت جو ہے وہ دین کی بنیاد پر ہو رہی ہے, یعنی کہ محبت نہیں, اس کو ہم کہیں گے, اس کو ہم افیکشن کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کسی کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار ایسا انسان جو ہے وہ میری زندگی میں ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کے لیے, رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ کار ہے, جو پاکیزہ طریقہ کار ہے, وہ نکاح ہے. تو آپ کو نکاح کی طرف جانا چاہیے ہے, اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ والدین, اپنے والدین اور جو آپ کا اپوزٹ جینڈر ہے ان کے والدین سے رابطہ کریں, ان کے ولی سے رابطہ کریں اور اس بات کا اظہار کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے
کی قسمت میں لکھا ہوا ہے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی وہاں پر شادی بھی ہوگی, اور اگر نہیں لکھا ہو تو پھر اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں, اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت کو سامنے رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک میرا اگلا سوال آپ سے اس چیز کے اوپر ہے کہ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ویلنٹائن ڈے کا جو رجحان ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. بات کی جائے گا دوسری ایکٹیویٹیز کی تو وہ اسلامک ایکٹیویٹیز کی, ہماری جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں, نوجوان ان میں اکثر کم انوالو ہوتے ہیں, جبکہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی آتی ہے جس کا تعلق مغربی ثقافت سے ہو تو اسے بہت جلدی اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں شیطان کا ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو یعنی کہ محبت اور اپوزٹ جینڈر سے محبت کرنا, اس کو بہت زیادہ فینٹیسائز کیا جاتا ہے, اور ہر بندہ ہی, ہر نوجوان اس کے پیچھے ہے, اور اس کو ایک فطرت بھی ہے تو اٹریکشن ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو موویز دیکھی جاتی ہیں ان میں پیار محبت کی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں, ڈرامے ہیں وہ سارے کے سارے پیار محبت کے گرد بنے ہوئے ہیں. پہلے بچے ناولز پڑھتے تھے تو وہ ناولز بھی اسی پیار محبت کے گرد گھومے ہوئے ہیں. تو رومانس کے سے ریلیٹڈ مواد جو ہے وہ ہمارے ہاں بچوں کو بہت زیادہ کنزیوم کروایا جاتا ہے, چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو مواد ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو نیوڈیٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور خاص طور پہ جب سے یہ ٹک ٹاک اور ریلز آئی ہیں, اور ریلز کے اندر ہم اس کو جو ہے نا وہ سیمی پورن کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں جو انتہائی نازیبا ہوتی ہیں, اور وہ عام طور پہ اب کیا ہوتا جا رہا ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہے, اور وہ بہت نارملائز ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ایک انسان جب اس طرح کا کنٹینٹ کنزیوم کرتا ہے تو اس کے اندر جو اس طرح کے ہارمونز ہیں, جو ہارمونز لو کی طرف, پیار کی طرف, میں اس کو لو پیار نہیں کہوں گا, میں کہوں گا بنیادی طور پر اس کو سیکس ایڈکٹ بنانے کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں. تو وہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کو ارج ہوتی ہے کہ میرے کسی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, میرا کسی کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلقات بنتے ہیں کالجز میں بنتے ہیں, یونیورسٹیز میں بنتے ہیں, اور بڑوں کی اجازت کے بغیر بنتے ہیں, تو ان میں عمومی طور پر جو ایک میں یہ کہنا چاہوں گا, اس میں کوئی یار کی بات نہیں ہے, کہ لڑکوں کی طرف سے جو عمومی طور پر جو تعلق کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس لڑکی کی عزت کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سے, میں خود یونیورسٹی میں ہوں اور وہاں کی ہم کمیٹی کے اندر, تو ہمارے پاس بہت سے واقعات آتے ہیں کہ بہت ایشوز سامنے آتے ہیں, اور اس میں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جو لڑکی ہے اس کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس لازمی ہوتا ہے, تبھی لڑکے کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر اتنے آگے جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی زیادہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس فرسٹریشن کے اوپر سے ہم جو بمبارڈمنٹ ہے میڈیا کی, جو ناولز کی, جو سٹوریز کی, جو کہانیوں کی, جو موویز کی, جو فلموں کی, پورا ایک انوائرمنٹ جیسے آپ کہنے کے بنا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. اور فرسٹریشن کے لیے یو نیڈ سم تھنگ, آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے, تو پھر لڑکے لڑکیاں جو ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے پیچھے پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہوتی ہے, اور انڈسٹری میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور اس انویسٹمنٹ کے تھرو آپ کی نیڈس کریٹ کی جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ جب مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی چیزوں کی تو ان کے لیے ٹارگیٹنگ آسان ہو جاتی ہے, تو وہ اس طرح کے کلچرز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. نا کہ ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو ان کے ہاتھوں آزادی ہے, پھر اس طرح کے آزادانہ تعلقات انسانی نفس کو پسند آتے ہیں, کہ جہاں پر آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی جو چاہے کر سکتے ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, گھر کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کو ایک خاتون کے ساتھ معاشقہ کرنے کو بھی مل رہا ہے, ان سے باتیں کرنے کو بھی مل رہی ہیں, اور آپ ایک بہت لوی ڈبی سی ایک فینٹیسی سی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایسی چیزیں جس میں اس سے تو بچنا مشکل ہے. اس سے آپ کچھ بھی نہ کریں تو انسان کے اندر جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَلَهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا جو ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے, تو انسان کا نفس بنیادی طور پر, کیونکہ شیطان تو ہے وہ ورغلا رہا ہے, تو وہ برائی کی طرف ہی مائل ہو رہا ہوتا ہے.
سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. بچا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. تو انسان کی کیا اوقات ہے وہ بچ سکے. تو اس میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا, اپنے آپ کو پاک رکھنا, یہ بنیادی طور پر انسان کے لیے اس کا ہدف اور اس کا ٹارگیٹ گول ہونا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے. بالکل. اگر آپ اپنا تزکیہ نہیں کریں گے, اپنی سیلف پیوریفیکیشن نہیں کریں گے, تو آپ کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے. آپ ایک ماحول میں جا رہے ہیں اور ماحول میں سبھی دوست آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی کی گرل فرینڈز ہیں, سب ان کے ساتھ فون کے اوپر چیٹ کر رہے ہیں, ویڈیو کالز کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں اچھا میری اس طرح سے اس سے بات ہو رہی ہے. تو ایک انسان جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے اور جس نے اپنی سیلف پیوریفیکیشن کے اوپر کام نہیں کیا, وہ تو اپنے آپ کو بہک جائے گا. وہ سمجھے گا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے, جو میرے ساتھ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے یا میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج کل جیسے شیخ لیٹسٹ ٹرینڈ کو فالو کرنے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کر پا رہا, مجھ میں کیا کمی ہے. بالکل. تو اس طرح کے جو غیر اسلامی تہوار ہیں یہ ہمارے مذہبی اور جو ثقافتی مزاج کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مذہبی حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارے جو ثقافت ہے اس کو بہت بری طرح سے, اور معاشرتی حوالے سے ہماری ثقافت کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں. جی. ویسے ایسے لگتا ہے کہ شاید ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ساری خرابی ہے, یہ بھی ایک ریزن ہے, لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ ہمارے معاشرے کی تربیت نہیں ہوئی, تربیت نہیں ہے, سب سے بڑی نوجوانوں کی تربیت نہیں ہے. بالکل. ہمیں نہیں پتا کہ جو, اور خاص طور پہ اسلامی تربیت نہیں ہے نا ہماری. تو ہم پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر تو بنا ہے, تو کیا پاکستان کے اندر مکمل طور پہ لا الہ الا اللہ کا نظام اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل. میرے کاروبار کے اندر نہیں ہے, میرے معاشرے کے اندر نہیں ہے, میری سوچ کے اندر نہیں ہے. تو سب سے پہلی تو بنیاد وہ ہے کہ اسلامی تربیت ہی نہیں ہماری ہوئی. اگر ہماری اسلامی تربیت ہوئی ہوگی پھر اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہم ان سے بچ جائیں گے. لیکن جب ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آگ کے اندر تیل کا کام کر رہی ہیں. تو آگ تو پہلے ہی جل رہی ہے, آپ مزید تیل ڈال کے آگ کو بھڑکا رہے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر خرابی کی, لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس سے ہماری آگ جو خرابی کی آگ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا شیخ, بہت شکریہ آپ کا. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ ویلنٹائن ڈے از ناٹ اونلی ریزن, یہ صرف کوئی ایک وجہ نہیں ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا شیخ کہ جو ہمارے نوجوان ہیں, جس طرح سے جوانی کا ایک ٹائم آتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک فطرت رکھی ہے, وہ جوش بھی جذبات بھی جوش مارتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. تو نوجوان حقیقی محبت میں اور یہ جو ٹائم پاس والی محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں, ان میں فرق کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کو اگر پیور فارم میں کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حقیقی محبت اور ٹائم پاس والی محبت جو ہے نا, محبت ایک ہی ہے جی, اور وہ ہے شادی کی. بالکل. وہ شادی کے ساتھ ہے, نکاح کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں نکاح کے معاملات کو مشکل کیا جا رہا ہے, نکاح کے معاملات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو بہت مطلب ہے کہ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں لاہور میں ہوتا ہوں, اور لاہور میں رہتے ہوئے اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے. اور اس وقت لاہور میں رہتے ہوئے آپ کے لیے سب سے آسان ترین کام ہے وہ زنا کرنا ہے. جب آپ کے لیے زنا کے دروازے اتنے کھلے ہوں اور بے حیائی کے دروازے آپ کے لیے اتنے کھلے ہوں اور آسانی سے میسر ہوں, اور آسانی سے بھی میسر ہوں, اور شاید آپ کو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بے حیائی یا اس طرح کا زنا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جگہ پہ ہوتا تھا, وہاں پہ جانا ہوتا تھا, وہاں پہ پھر بڑے بڑے نواب جایا کرتے تھے, بڑے بڑے جگیردار جایا کرتے تھے, ہچکچاہٹ بھی ہوا کرتی تھی. لیکن آج کل کے دور کے اندر تو مطلب ہے کہ وہ اتنا آسانی سے اویلیبل ہے اور اتنا سستا اویلیبل ہے کہ ہر ایک انسان کی پہنچ تک وہ چیز پہنچی ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے ہاں جو ایک سسٹم کلچر ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری تربیت بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ بمبارڈمنٹ ہے میڈیا اینڈ سوشل میڈیا کی, تو ایک نوجوان کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ میں نے لو میرج کرنی ہے, میں نے محبت کرنی ہے, پھر شادی کرنی ہے. اور اگر میں کسی انسان کو جانتا نہیں ہوں تو میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ اور اگر میری کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے, میری سوچ کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے ہے, میری اور بہت ساری چیزوں کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ مجھے ٹیسٹ ڈرائیو کر کے پتہ چلے گا. کہ آپ کی گاڑی خریدنے تھوڑی جا رہے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو شادی ہے, تو شادی کا جو معاملہ ہے
اس میں جو اصل بنیاد ہے میں سمجھتا ہوں وہ والدین ہی ہے. بالکل ایسے. اور ایک والدہ جو ہے اس سے بڑھ کے اولاد کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اور یہ آپ کو میں ایک حقیقی بات بتا رہا ہوں کہ آج کوئی لڑکی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے جی اپنی جوانی کے اندر ہے, وہ 20 سال کی ہے, وہ 21 سال کی ہے, تو شاید اس کا مزاج بہت ڈفرینٹ ہوگا. لیکن لڑکی الٹیمیٹلی وہ بن جاتی ہے جو اس کی ماں ہوتی ہے. بالکل ایسے. یہ ٹرانزیشن میں نے دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر. میری سسٹر مجھ سے چھوٹی ہیں, تو ابھی جو ہے وہ میرے الحمدللہ 2 بھانجے ہیں, تو میں نے نا اس کی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والی زندگی ہے نا, وہ میں نے ایک ٹرانزیشن دیکھی ہے بہت. تو وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ میری امی کی طرح بنتی جا رہی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ولود اور ودود سے شادی کرو. تو صاحب نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے خاندان کی جو خواتین ہیں ان کی طرف دیکھو. ہاں. تو عورت کے لیے کسی بھی عورت کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کس کو دیکھیں گے؟ ان کی جو اس کی والدہ کو دیکھیں گے, والدہ کو دیکھیں بالکل. گے, آپ اس کی خالاؤں کو دیکھیں گے, آپ اس کی بہنوں کو دیکھیں گے, آپ اس کی نانی کو دیکھیں گے. بالکل ایسے. تو جو گھر کی خواتین کا مزاج ہوتا ہے وہی آگے منتقل ہوتا ہے, وہ آپ کے ڈی این اے میں ہوتا ہے. اب بعض دفعہ کچھ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولاد کے لیے والدین سے بہتر جو فیصلہ ہے وہ نہیں کوئی کر سکتا. اور عمومی طور پر شاید ایک ایج کے اوپر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ بہت غلط ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کی سوچ کم ہوتی ہے. بالکل. لیکن وہ جس پرسپیکٹو میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین سے غلطی نہیں ہو سکتی ان کے فیصلے کوئی ہو جاتے ہیں. بالکل. ان کے فیصلے میں بعض اوقات غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ نے والدین کی پسندیدگی سے شادی کی ہے نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الٹیمیٹلی آپ کے لیے اس کے اندر خیر جو ہے وہ رکھ ڈال دیتے ہیں. بالکل. تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا کہ جی ہم نے وہ حقیقی محبت کیا ہے اور ٹائم پاس محبت کیا ہے, وہ شادی ہی ہے. کنسیپٹ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ شادی ہی ہے. ہمارے لیے ہماری ثقافت صرف نکاح اور ہمارا جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ محبت صرف نکاح کریں. آپ نکاح کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. ہاں بعض دفعہ فیصلہ صحیح نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر شریعت نے رستے رکھے ہوئے, بہت سارے رستے رکھے اور پھر اس کے اندر نبھانے کا اور بہت ساری چیزوں کا رکھا گیا. لیکن بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ دین کو رکھیں. تو ہماری بنیاد دنیا داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں تنگی ہوتی ہے. اگر دینداری ہو تو دینداری کی ترجیحات بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسی ہے. اور دین ہمیں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, شادی کے بعد بھی, شادی سے پہلے بھی. آپ نے جیسے ابھی بات کی, بہت اچھی آپ نے بات کی. ہمارے بھی کچھ احباب ہیں, دوست ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, بڑے عرصہ ہو گیا, ایج ہوگی آپ کی. تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہمارا سب کچھ تیار ہے, رشتہ بھی ہوا پڑا ہے, اور صرف ہم لوگ اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ نا ابھی ہم نے 7 لاکھ کا یہ کرنا ہے, مکان بنانا ہے, اتنا سونا دینا ہے, جس کی وجہ سے ان کی اب یقین کریں شاید 27-28 سال 30 سال تک آپ نے شاید ان سے زیادہ بھی دیکھی ہوں گی عمریں ہو جاتی ہیں. تو شادی اس لیے نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی شادی ہے, یہ بیٹے کی شادی ہے, دوسری شادی ہے, تو ہم اس کو بڑے دھوم دھام سے اور دنیا کے سٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی جب تک نہیں افورڈ کر پائیں گے تو ہم اس کو نہیں کریں گے. حالانکہ دین اسلام ہمیں اس حوالے سے آپ سادگی اور آسان دین بنانا سکھاتا ہے. تو یہ جو نکاح کا مشکل بنانا ہے, یہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو برائی کی طرف زیادہ مائل کرتا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے, اور اگر والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے اپنی اولاد کی شادی نہیں کر رہے اور ان کا بچہ جو ہے وہ زنا کی طرف جا رہا ہے اور وہ زنا میں انوالو ہو رہا ہے, تو جہاں پر اس بچے کو گناہ ہے جی وہ تو اس کا ہے ہی ہے. بالکل. لیکن اس کے والدین کو بھی اس کے گناہ کے اندر جو ہے وہ ان کا حصہ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. والدین کی ذمہ داری میں ہے کہ جیسے ہی ان کا بچہ جوان ہو تو وہ اس کی شادی کے لیے اہتمام کریں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اور رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. تو جہاں پر والدین, اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ لڑکوں کی طرف سے یا سب چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ریڈی بھی ہوتے ہیں, لیکن والدین جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی. بالکل. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر, اور ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کے گھر کے اندر جہاں پر 4 لوگ رہ رہے ہیں, بالکل, وہاں پر ایک 5واں بندہ بھی آ جائے گا تو کیا آپ کے گھر میں کھانا کم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں, کھانا تو جہاں پہ 4 لوگ کھا رہے ہیں وہاں 5 لوگ بھی کھا لیں گے, جہاں پہ 5 کھا رہے ہیں وہاں پہ 6 لوگ بھی کھا لیں گے. ہاں یہ لازمی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا جو ہے اس کے اندر ذمہ داری ہونی چاہیے, کیونکہ شادی کے بعد بہت معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ پورا گھر چلانا ہے, اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کرے. اگر تو والدین جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں
وہ ویل سیٹلڈ ہے، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جیسے ہی بچے جوان ہوں تو اپنے بچوں کی شادی کر دیں. جہاں پر وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھا لکھا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ایک اور کی بھی لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے جہاں پر والدین افورڈ نہیں کر سکتے تو وہاں پر وہ اپنے جیسے ان کا بچہ جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اب اپنے جو ہے وہ اپنے کام پہ پورا ہو گیا ہے اور اب وہ چیزوں کو افورڈ کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کی شادی کی طرف جائیں. تو اس سارے معاملے کا حل جو ہے وہ نکاح کے اندر ہی ہے. جب نکاح ہوگا اور آسان ہوگا اور جلدی ہوگا تو معاشرے کے اندر اس طرح کی برائیاں جو ہے وہ کم ہوں گی. جب نکاح مشکل ہوگا اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ رکاوٹیں پیدا کریں گے اور اس طرح کی پریشانیاں ہوں گی، تو پھر الٹیمیٹلی جب حلال وے نہیں ہوگا تو لوگ حرام وے کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے. تو یہ حرام طریقہ کار جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں حلال کو پروموٹ کرتا ہوں. جی بالکل ایسی ہے، کیونکہ ایک نوجوان کے اندر ایک ڈیزائر تو موجود ہے، اللہ کی طرف سے ایک فطرتی عمل ہے، ایک فطرتی چیز موجود ہے. شیخ میرا آج کا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو ویلنٹائن ڈے کے اوپر ہم نے بات شروع کی تھی، ویلنٹائن ڈے ہو گیا، جو ہمارے نوجوان اس میں انوالو ہوتے ہیں، یہ اس کو مناتے ہیں، اس پہ تحفے تحائف دیتے ہیں، اس میں والدین کا، علماء کرام کا یا ہمارے معاشرے میں جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے نوجوانوں کے حوالے سے؟ کہ اب والدین کا جو رول ہے، ان کو اگر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ان کے بچے اس میں انوالو ہو رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حق دیا، وہ تو بچوں کو روک بھی سکتے ہیں. بالکل. تو ان کو تو روکنا چاہیے، سمجھانا بھی ہے، سمجھانا تو ہے ہی، لیکن وہ روک بھی سکتے ہیں. جی. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اور وہ کرتے آ رہے ہیں. علماء کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. آپ آج یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ابھی آلریڈی کر چکے ہیں خطبہ جمعات کے اندر وہ ایسی چیز ہوتی ہیں، تو وہ اویئرنیس جو ہے وہ کریں. تو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کہ علماء اور والدین کو ملنا چاہیے، اور مل کے اویئرنیس تو جہاں پہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جہاں پر معاشرے کے اندر نکاح آسان ہونے کی تحریک جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو نکاح آسان تحریک ہو جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جائے اور معاشرے کے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، تو اس سے جو ہے وہ اس کے کوئی پریکٹیکل جو ہے اسپیکٹ نکل کے آ سکتے ہیں سامنے. ورنہ ادروائز میری ایک زندگی گزر گئی ہے، میں بھی سنتا آ رہا ہوں، ہر سال ویلنٹائن ڈے آتا ہے، پھر اس طرح سے بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے کیا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ بے حیائی پچھلے سال سے بڑھ جاتی ہے، بالکل کم نہیں ہوتی. تو پریکٹیکل اسٹیپس کی طرف جانا چاہیے، اور اس پہ میں تو سمجھتا ہوں باقاعدہ طور پہ ایسی تحریک ہونی چاہیے کہ جو معاشرے کے اندر نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے کام کرے. نکاح آسان ہو، نکاح عام ہو تو زنا کم ہوگا، زنا ختم ہوگا. نکاح مشکل ہوگا، نکاح کم ہوگا، زنا زیادہ ہوگا. بالکل ایسی. اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو اس طرح کے ایونٹس کو تو بہت پروموٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے ثقافتی یا دینی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بہت شکریہ شیخ. آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کرانا چاہیں گے تو وہ پلیز آپ. خاص طور پہ میں مخاطب ہونا چاہوں گا نوجوانوں سے کہ پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، یہ ایک نوجوان کی ویلیو ہوتی ہے، ایک نوجوان کا سرمایہ ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی پاکیزگی کی حفاظت رکھنی ہے. اور خاص طور پہ میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان خواتین سے، ان لڑکیوں سے جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو اپنے کردار کی پاکیزگی کے اوپر بہت خیال کرنا چاہیے کہ ایک لڑکی کے لیے اور ایک لڑکے کے لیے پاکیزگی اس کی جوانی کے اندر جو ہے نا وہ بہت اہمیت کی عامل ہے. رسول اللہ نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، جو اپنے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کے اندر اسے نشو و نما پائی، قیامت والے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا. تو آپ کو یونیورسٹیز میں آپ کے دیگر دوست احباب، آپ کے کلاس فیلوز ملیں گے جن کے لیے شاید یہ پاکیزگی اتنی میٹر نہیں کرتی، وہ آج کے لیے ان کا کلچر بن چکا ہے. لیکن ایک مسلمان نوجوان، مرد اور عورت دونوں کے کردار کی پاکیزگی، ان کے اخلاق کی پاکیزگی، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو اس پاکیزگی کے اوپر سودا نہ کریں اور اس پاکیزگی کو نہ جانے دیں. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم آج کا اپنا جو پوڈ کاسٹ ہے اسے ختم کرتے ہیں.
جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ محترم جناب شیخ عبید الرحمن شفیق صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اور بڑے ہی جامع انداز سے ویلنٹائن ڈے، جو ایک غیر اسلامی تہوار ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں آ چکا ہے، اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی، اس سے کیسے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس طرح کے جو غیر اسلامی تہوار ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سننا اسٹوڈیو کے کسی اور پوڈ کاسٹ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں سننا اسٹوڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔